کو ویلکم کرتے ہیں جی اپنے پروگرام میں. عظمت امجد صاحب ہیں, کنسلٹنٹ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کی بڑی ریسرچ ہے. السلام علیکم عظمت صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل آپ کو سن پا رہا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. عظمت صاحب یہ بتائیے گا کہ چین نے اس وبا کو جس طریقے سے قابو پایا ہے, ظاہر ہے اس روایتی میڈیسن کے علاوہ ان کا اپنا ایک ہربل میڈیسن کا پورا مضبوط سسٹم موجود ہے. ایک جوشاندے کا ذکر وہ کرتے رہے ہیں اور اس بارے میں انہوں نے حکومت پاکستان کو بھی اطلاع یہ ہے کہ آگاہ کیا کہ یہ استعمال کرائیں, اس کے بھی فوائد ہیں. وہ جو جوشاندہ ہے جو چین کے اندر کامیابی سے استعمال ہوا, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس میں شامل اجزاء کیا ہیں, کیا وہ ہمارے ہاں آسانی سے دستیاب ہیں؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ کوئی کرونا وائرس اشرف المخلوقات نہیں ہے. تو ہم اس کو بالکل بیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ اس میں ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس کو بیٹ کر سکتے ہیں انہی چیزوں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے, وَإِذَا مَرُضْتُ هُوَ یشفین سے پہلے, کہ میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں, میں ہی تمہیں پلاتا ہوں, اور میں ہی تمہیں بیماری سے شفا دیتا ہوں. اللہ نے کسی ویکسین کا ذکر نہیں کیا, کسی انسولین کا ذکر نہیں کیا, کسی کیموتھراپی کا ذکر نہیں کیا. تو یہ جو ابھی جو ہمارے سامنے ہے یہ ایک فیلئر آف بگ فارما ہے, اور یہ ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اس ٹائم. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی چائنیز کلیم ہیں ان کو انہوں نے ریڈیکیول کیا, اور چائنیز نے اپنا وہ جو فارمولا ہے وہ لوگوں سے شیئر بھی کیا. اس پہ درجنوں کے حوالے سے انہوں نے تحقیقاتی مضمون بھی پرنٹ کیے, اور جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ہیں مثلاً جو کہ اینٹی وائرل کے طور پہ کام کرتی ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایبولا وائرس کے خلاف ایک چیز ہے جس کو گارسینیا کہتے ہیں, اور یہ گارسینیا لوگ فیٹ لاس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ذرا اردو میں بتائیے گا, ذرا ناظرین بھی اس کو سمجھے, گارسینیا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لہسن. اس کو گارسینیا ہی کہتے ہیں, پاکستان میں نہیں پایا جاتا یہ. اچھا. مگر اس کے بعد میں آپ کو اور بھی کچھ بتاتا ہوں. مثلاً دارچینی کو انہوں نے استعمال کیا. اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست چیز کو انہوں نے استعمال کیا جو زیتون کے پتے ہیں. اچھا. زیتون کے جو پتے ہیں اس کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو اولیوروپن کہتے ہیں. اور یہ وہ سبسٹنس ہے جو کہ زبردست قسم کا اینٹی وائرل ہے اور اینٹی آر این اے وائرس بھی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی آپ نے ٹرمپ صاحب کی پریس کانفرنسز سنی, جتنی دفعہ آپ نے ڈاکٹر فوچی کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے چائنیز ایکسپیرینس کی بات کی, مگر انہوں نے ایک دفعہ بھی ان کی نیچرل میڈیسن کے استعمال کے بارے میں بات صحیح بات. اس کی کیا یہ آپ اس کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے, ان کے وہ کلیمز کو ریڈیکیول کرتے رہے مگر انہوں نے یہ نہیں کہا. اب مثلا چائنیز نے دارچینی کو استعمال کیا, چائنیز نے لہسن کو استعمال کیا. لہسن کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ایلیسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایلیسن جو ہے ہماری سرکولیشن بھی بہتر کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک زبردست قسم کا اینٹی وائرل ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کے بارے میں بھی بہت ذکر کیا, اور یہ وہ صرف چائنیز نے ذکر نہیں کیا, ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کے اندر 50 سال سے یہ ریسرچ ہو رہی ہے. ان سبسٹنس کو فلیونوائڈز کہتے ہیں. اب میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو یہ ملتے کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ جب ایک کنو کو چھیلیں یا کسی بھی سنترے مالٹے کو چھیلیں تو اس میں سے وہ سفید سے ایک دھاگے ہوتے ہیں جس کو ہم اتار دیتے ہیں, چھلکے, اور جو جس کو کہتے ہیں وٹامن سی کا, جس کو کہتے ہیں مین ہے, سورس ہے. جی جی. اس کے اندر فلیونوائڈز ہیں, اس کے اندر کیورسٹن ایک سبسٹنس ہے, اس میں روٹن ہے, اس کے بعد ایک اور کیورسٹن. یہ کیورسٹن جو ہے یہ آپ کا زبردست ایک اینٹی آر این اے وائرس سبسٹنس ہے. اس کے بعد جو جن کو ہم یہ پیاز کہتے ہیں, بالکل ڈارک گہرے کلر کے, پرپل کلر کے, جسے کالا گنڈا بھی کہا جاتا ہے پنجاب میں, اس کو بالکل ڈارک کلر کے جو پیاز ہوتے ہیں, اس میں ایک سبسٹنس ہوتا ہے جس کو روٹن کہا جاتا ہے. اور وہ روٹن انہوں نے زبردست قسم, روٹن وہ کیا, کس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی بہت ایک زبردست ہے اینٹی وائرل. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اینٹی آر این اے وائرسز سبسٹنس ہم اپنے کلاس روم میں پڑھ چکے ہیں آج سے 30 سال پہلے. ٹھیک ہے.
اور یہ بیچلرز کے کورسز میں بھی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن میڈیکل اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نیچر میں اتنے اینٹی آر این اے سبسٹنسز موجود ہیں. اب میرا تو دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ اور کتنی جانیں یہ لیں گے, اس کے بعد یہ کب بولیں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک اس کے بارے میں اس پہ بھی بڑا یہ کہ جی ویکسین کی بات کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ویکسین پہ آنے سے پہلے, کہ آپ نے لہسن کا ذکر کیا, دار چینی کا ذکر کیا, زیتون کے پتوں کا ذکر کیا, تو ہم اس کو کیسے تیار کریں گھر کے اوپر کہ اس کو صبح شام کس ترکیب کے ساتھ پیا جائے, کو قہوہ بنا لیا جائے؟ ہمارے ناظرین کے لیے وہ طریقہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا کریں. اور یہ سب آپ بھی کچھ ایڈ کریں. میں خاص طور پہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو خیر سیریس بات ہو جائے گی, میں نہیں چاہتا انہیبیشن جو ہے اس کی آر این اے کی اس پہ ڈسکشن, وہ ڈاکٹر چونکہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی کس طرح ہم چاہتے ہیں لے مین رکھیں, لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں اس وقت کے ساتھ کم از کم یہ بتا دیجئے گا کہ ان چیزوں کو جو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں انہوں نے چائنیز نے کس طریقے سے یوز کیا اس کو. اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی ڈاکٹر صاحب نے تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, چائنیز نے اس کو کیسے یوز کیا اور چائنیز نے کس پرسنٹیج سے اس میں کامیابی حاصل کی, یہ بہت ضروری ہے. بالکل, کیونکہ مور چاہیے ہمیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے 28 فروری کو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے یہ بتایا کہ ہم نے جو ایک کنکاکشن یوز کی ہے ویریس جڑی بوٹیوں کی, سو کالڈ نیچرل میڈیسن کی, جس میں کچھ سٹیٹس میں 9 استعمال کیے گئے, کچھ میں 11 استعمال کیے گئے, کچھ میں 17 استعمال کیے گئے, مگر مجموعی طور پہ انہوں نے یہ دیکھا تقریباً 85% اس سے لوگ صحت یاب ہوئے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کون سے ہبز تھے. ہماری گورنمنٹ سے شیئر کیا گیا مگر ہمیں شاید ابھی نہیں بتایا, مگر جو انٹرنیشنل پیئر ریویوڈ جرنلز ہیں اس میں چائنیز سائنٹسٹ کے کافی پیپرز چھپے ہیں اور اس میں انہوں نے ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں بتایا. مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی کین ہیں اپنا امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور بلڈ کرنے کے لیے, تو یہ آپ جتنے بھی آج کل کنو شاید ملتے ہیں تھوڑے بہت, آج کل سیزن ختم ہو رہا ہے, یا آپ لیمو بھی لے سکتے ہیں, آپ گریپ فروٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو وائٹ میٹر ہے جس کو ہم اورنج پتھ کہتے ہیں انگریزی میں, جو سفید مادہ ہے اس کو سکھا لیجئے, جالا سا جس کو ہم اتار دیتے ہیں, پاؤڈر ایک جی بالکل اس کو کھائیے, اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیے. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ پیاز کھاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے ہیں, تو اس کے ساتھ کوشش کیجئے کہ گہری رنگت والے پیاز وہ آپ ضرور کھائیے, اور اس کو کوک نہ کیجئے. جو آپ نے ایک کھانا پکانے میں جو پیاز بھونے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اس کی کوئی فوڈ ویلیو نہیں ہے اپیرنٹلی. جو آپ کچے کھائیں گے اپنے کھانے کے ساتھ اس کی بہت زبردست فوڈ ویلیو ہے, تو اس کو ضرور اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کیجئے. اس کے بعد لہسن کی ایک توری جس کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں. اب اس کے ٹکڑے کرنا کیوں ضروری ہے, چبانا کیوں مناسب نہیں ہے؟ ٹکڑے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو ہوا جب لگتی ہے وہ لہسن کے حصوں کو جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایک چیز بنتی ہے, ایک سلفر کمپاؤنڈ جس کو ہم ایلیسن کہتے ہیں, ALLICIN. یہ ایلیسن جو ہے زبردست قسم کا ایک اینٹی آر این اے کمپاؤنڈ ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو اس کے اوپر لہسن کے اوپر تقریباً 1 لاکھ ریسرچ پیپر اس ٹائم اوپن ایکسیس پہ گوگل سکالر پہ اویلیبل ہے. 1 لاکھ جو کہ اس کے ویریس فائدے بتا رہے ہیں, اور اس میں سے ہزاروں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اینٹی وائرل بھی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, زیتون کے پتے جو ہے اس کا پاؤڈر, اس کا آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں, اس کو آپ زیتون کے پتے کو کھا بھی سکتے ہیں. اللہ نے جس کے پھل کو اپنا نور کہا تو اس کا پتا کھانے میں تو کوئی. اب آپ یہ سوچئے, سینمن, دار چینی لوگ ویٹ لاس کے لیے کھاتے ہیں, مگر ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو وہ دار چینی والی ڈونٹ منظور ہے, جنجر ٹی ادرک کا قہوہ منظور ہے, وہ لہسن کھانے میں منظور ہے, مگر ایک کنکاکشن ایک آر این اے وائرس کے اگینسٹ وہ بالکل نہیں ان کو منظور. اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں رینڈم کنٹرول ٹرائل چاہیے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. تو یہ جو قہوہ ہم کس چیز کا بنا کے الگ الگ, ہاں چلیں جی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بات آپ نے بتا دیجیے, تو جس طرح کھایا جا سکتا ہے,
سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کیونکہ یہ بہت بڑی سازش ہے اس وقت جو کہ ملٹی نیشنل جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ کر رہی ہے، اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا ذرا وضاحت کر دیجیے گا، اور خصوصاً یہ جو ویکسین مافیا ہے، خصوصاً فلو، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ فلو سے انفلوئنزا سے نکلا ہے، اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹروں سے بتایا کہ یہ وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے، اب وہ ویکسین پورا امریکہ لگواتا ہے اور 50,000 بندہ بھی مر رہا ہوتا ہے اس میں سے، اور وہ لیکن اس کے باوجود وہ دھندا چل رہا ہے. تو کیا بنیادی طور پہ ان چیزوں پہ اس لیے اسٹڈی نہیں کی جا رہی، اس طرح لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ کل کو جب وہ اپنی ایک ویکسین لے کے آئیں گے تو اس کی مارکیٹ بنے گی اور دنیا کو وہ بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں کنسپریسی تھیوریز تو بہت ہیں، مگر میں آپ سے کچھ فیکٹس شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ 2002 اور 2003 میں سارز وائرس آیا، آج 18 سال ہونے کو ہیں، اس کی ویکسین نہیں بن پائی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ BCG ویکسین جس کے بارے میں آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جس نے وہ لگوا لی اس کا امیون سسٹم ٹھیک رہ گیا اور باقیوں کا خراب ہو گیا، وہ بھی ایک اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں کہ ایک ویکسین انہوں نے بنائی ہیومن پیپیلوما وائرس کی، جو کہ خواتین کو سروائیکل کینسر میں اکثر چینج ہو جاتا تھا، اور آپ یہ سوچئے کہ جب یہ خواتین کو لگائی گئی تو 46.6% خواتین کو کینسر ہو گیا. وہ ویکسین جو بنائی گئی وہ پراپر تحقیق کرنے کے بعد بنائی گئی. WHO کا ایک ادارہ ویکسین کے کوالٹی کے بارے میں، اس کو انشور کرنے کے بارے میں بنایا، وہ سارے کوالٹی چیکس کے بعد یہ ہوا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ سارے چیکس وغیرہ ختم کر دیے جائیں گے اور ایک ویکسین ڈیولپ کی جائے گی اور اس کو ٹاؤٹ کیا جائے گا ایز کیور فار آل ڈیزیزز یا فار آل RNA وائرسز، تو کیا وہ مناسب ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ قوت مدافعت ہے، آپ کو جو اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے اس پہ انحصار کرنا ہے. چینی آسمان سے نہیں اتری ہوئی، بلکہ ہم گڑ یا شکر کھائیں، جس کو کالا گڑ یا کالا شکر ہم کہتے ہیں. ہم نیچر کے پاس یہ واپس اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک وارننگ ہے کہ ہم فیزی ڈرنکس چھوڑ کے ہم فریش جوس لے لیں. ٹھیک ہے جی، ویسے بہتر تو فریش جو بھی آپ پھل یا سبزی جس کا بھی وہ جوس نکال رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ثابت کھائیں، مگر اگر آپ جوس لینا چاہتے ہیں تو وہ لیجئے. آپ اگر تیل استعمال کر رہے ہیں تو کولو کا تیل استعمال کیجئے، ریفائنڈ تیل نہ استعمال کیجئے. ساری کی ساری نیوٹریشن اس ریفائنمنٹ میں نکل جاتی ہے. جب آپ ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو سفید ڈبل روٹی جو ہے وہ امیون سسٹم کو انگیج کرتی ہے، اور جبکہ ایک براؤن ڈبل روٹی یا ہول میل کی ڈبل روٹی آپ کے امیون سسٹم کو انگیج نہیں کرتی. اب موقع کیا ہے؟ اب ہمارے لیے یہ موقع ہے لوگوں کو یہ بتانے کا کہ اپنی خوراک میں سے ایسی تمام چیزیں جو آپ کے امیون سسٹم کو ان نیسیسریلی انگیج کرتی ہیں، ان سے لڑتی ہیں، ان کو اپنی خوراک سے نکال دیجئے. اس میں آپ کو کچھ چھوٹی سی باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو مثلا میں چینی کے بارے میں کہوں گا. سب سے پہلے سب لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے چینی کا دشمن کہتے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو چینی بولوں گا. چینی کو ہم استعمال کرتے تھے اپنے لیب کالج ڈیز میں چوہوں کو انفرٹائل اور امپورٹنٹ کرنے کے لیے. اس دن کے بعد میں نے تو چینی کبھی نہیں کھائی. اس کے بعد سفید ڈبل روٹی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سفید چاول ہو گئے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو بھی ختم کیجئے اپنی ڈائٹ سے. سفید سرکہ، یہ جو چکن کے کیوبز وغیرہ آتے ہیں اس کو بھی ختم کیجئے. اس کے بعد جو چائے کے لیے خاص دودھ ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کیجئے. اس کے بعد آپ وہ تمام وائٹنر جس کو ہم کہتے ہیں جی، چائے کے لیے جو وائٹنرز ہوتے ہیں ان کو ختم کیجئے. یہ سارے آپ کے امیون سسٹم کو انگیج کرتے ہیں. آپ بیکری آئٹمز جو میدے سے بنے ہوئے، بسکٹس ہو گئے، کوکیز ہو گئی، وہ ڈبے میں وہ بسکٹس اور چپس اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہم اپنے بچوں کو بڑے پیار سے لا کے دیتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر چیز بچے کو کوئی نہ کوئی یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایشو کاز کرے گی، اس کی قیمت اس کو کل کو ادا کرنی پڑے گی. یہی حال نوڈلز کا ہے. آج کل بچے بہت گھر پہ ہیں، تو میں تمام ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو نوڈل سے ہٹائیں، ان کو ہول ویٹ کی طرف لے کے آئیں. جہاں پہ آپ چاول کھاتے ہیں سفید چاول کی بجائے براؤن رائس، اور براؤن رائس کو کھڑا نہ رکھیں، براؤن رائس کو دلیے کی طرح بنایا جاتا ہے. اگر براؤن رائس آپ کو پسند نہیں ہے چلو سیولا چاول لے لیجئے، مگر کوشش کیجئے براؤن رائس لیجئے. جب آپ آلو کھائیں تو آلو کے چھلکے سمیت کھائیں.
جب آپ چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو آلو فیٹنگ نہیں رہتا. تیل استعمال کریں تو کولو کا استعمال کریں. میرا فیوریٹ ریپ سیڈ آئل ہے توریے کا تیل. اور آپ سرسوں کا بھی استعمال آپ سرسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ زیتون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی آپ کو یہاں پہ بات بتاتا چلوں, ایک اور بڑی زبردست ریسرچ آئی ابھی پچھلے دنوں میں, نہیں بہت پرانی ریسرچ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ 2 سبسٹنسز نیچرل وٹامن ای اور سیلینیم, یہ دونوں جو سبسٹنسز ہیں یہ انہیبٹ کرتے ہیں RNA وائرسز کو. اچھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وٹامن ای کہاں سے ملتی ہے ہمیں ملتی ہے نٹ سے یا ڈرائی فروٹ سے یا ہمارے کھانے کے تیل سے. اب ہمارے کھانے کا تیل جب ریفائن ہوتا ہے تو تمام وٹامن ای ختم ہو جاتی ہے, اس میں سنتھیٹک ایڈ کر دی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ بہت فورٹیفائیڈ ہے. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ وی گو بیک ٹو دیٹ, وہ نیچر والا پروگرام ہو اور ہم کولو والا تیل کھائیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا تھا, جس میں تمام نیوٹریشن موجود ہے. اس کے علاوہ سیلینیم ایک بہت بڑا سبسٹنس ہے جو RNA وائرسز کو روکتا ہے. یہ سیلینیم ہے کیا؟ جی جی میں آپ کا چلا بھی رہے ہیں, یہ میرے پر یہ آپ نے جو ریفرنس دیے تھے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ بتائیے. جی یہ جو آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے یہ نیچرل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس میں ایک ڈاکٹر صاحب اصل میں نا آپ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو انہیبٹ کرتا ہے. چونکہ عام آدمی نے سننا ہے تو عام آدمی کو پتا چل جائے انہیبٹ کیسے ہو جاتا ہے وائرس جو ہے, ظاہر بات ہے, اور وہ یہ کیسے کرتا ہے. تو یہ آپ کا آرٹیکل ہم چلا بھی رہے ہیں سامنے, یہ وٹامن ای والا اور سیلینیم والا جو ہے, تو یہ ذرا سا بھی بتا دیجیے گا انہیبٹ کا بھی مطلب کہ یہ مطلب لوگ اکثر لوگوں کو پتا چلے کہ وائرس جو ہے وہ مرتا نہیں, اس کو باقاعدہ ایک قسم سے کمزور کر کے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں چکر یہ ہے کہ یہ ایک وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے یہ جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, انہیبٹ کا مطلب یہ ہے روکنا. اب جب ہم نے کسی چیز کو روکنا ہے ہماری باڈی کو انویڈ کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں ویریس قسم کے ٹولز دیے ہیں. اچھا, ان ٹولز کو نیچرل پلانٹس میں دیا ہے, اور یہ جو سارے کے سارے ٹولز ہیں ہماری باڈی کا لازمی جز ہیں, جس کے بارے میں ڈاکٹر فوچی کو ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل چاہیے. وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہماری باڈی کا اللہ تعالیٰ نے لازمی جز بنائے ہیں. ایک سسری گاجر کے اندر بیٹا کیروٹین ہے. اب اس گاجر کو کس نے کہا تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے لیے بیٹا کیروٹین چاہیے, تو بیٹا کیروٹین بناؤ. وہ بیٹا کیروٹین کا بنانے والا, وہ گاجر کا بنانے والا اور میرا بنانے والا ایک ہی ہے. اگر ہم وہ نیچرل سبسٹنس اپنی باڈی میں رکھیں گے تو ہماری باڈی میں بیٹا کیروٹین ہوگی, تو ہماری باڈی میں وٹامن اے کے لیول زیادہ ہوں گے. وٹامن اے سے ایک مجھے بڑی زبردست بات یاد آئی, یہ میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا, اور یہ میں بڑے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کی ہے میں نے. یہ سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا میرے خیال میں. آپ یہ دیکھیے کہ جب 2002-2003 میں ریسرچ ہوئی, جب یہ سارس 1 آئی, تو انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جی یہ کن لوگوں کو ہوئی اور کون لوگ بچ گئے. کچھ لوگوں کو ہوئی اور وہ بچ بھی گئے. تو چائنیز سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ جن لوگوں کا وٹامن ڈی کا لیول ٹھیک تھا ان کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی پاپولیشن کے اس حصے کا جو ورنیبل تھی ان سب کا وٹامن ڈی پورا کیا, اور جب وٹامن ڈی پورا ہوا اگلے سال جن لوگوں کا وٹامن ڈی بھی پورا تھا سارز ان کو بھی ہوا دوبارہ, کچھ لوگوں کو. اس کے بعد وہی چائنیز سائنٹسٹ اور کچھ یونیورسٹیز دوبارہ جڑ گئیں اسی ٹاسک پہ کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا چکر ہے. 1-2 سال کی ریسرچ کے بعد 2006 میں 2007 میں پہلی دفعہ پیپر پرنٹ ہوتا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وٹامن اے اور D3 کا ایک بیلنس ہوتا ہے. وہ بیلنس جن میں ٹھیک ہوتا ہے ان کو SARS-1 وائرس نے نہیں کہا. اس کے بعد دوبارہ ریسرچ شروع ہو گئی. جب ریسرچ شروع ہوئی تو 1-2 سال کے بعد انہوں نے کہا اب ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ وٹامن اے اور ڈی کا جو کمبینیشن ہے وہ SARS-1 کو کیوں روکتا ہے. وہ انہوں نے بتایا وہ اس لیے روکتا ہے کہ یہ ہمارے موروثی امیون سسٹم کو, ہمارے موروثی ہیریڈیٹری جو ہمیں اپنے پیرنٹ سے ملتا ہے, صحیح بات, جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں, اس کو یہ ٹھیک رکھتا ہے. اور اس کو ٹھیک رکھنے کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے یہ SARS-1 سے ان لوگوں کی باڈی ور ایبل ٹو ڈو بیٹر. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ لوگوں کو یہ بولا جائے کہ آپ تھوڑی سی دھوپ, شام والی دھوپ, 5-6 بجے والی دھوپ لیں تاکہ آپ کا وٹامن ڈی بہتر ہو.
آپ ایسے پھل فروٹس کھائیں جس میں کیروٹینوئڈز ہیں جو وٹامن ڈی میں کنورٹ کر لیتی ہے باڈی. بالکل. وہ کون سے فوڈز ہیں؟ سب سے سستا گاجر ہے, اس کے بعد چکندر ہے, اس کے بعد سیب ہے, اس کے بعد یہ خربوزہ ہے, اس کے بعد یہ جو ہے اپنا تربوز, یہ بھی آنا شروع ہو گیا, اس میں بھی کیروٹینوئڈز ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب, اللہ نے ہمیں ساری چیزیں, زبردست چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ ہم نے اچھا وٹامن اے کے بارے میں, ہاں وٹامن اے کے بارے میں جو 2-4 چیزیں بتا دیں, کون سی چیزیں اس کے اندر ہیں؟ ڈی میں تو آپ نے بتا دی. جی وائٹامن ڈی تو آپ شام والی دھوپ لیں, صبح والی دھوپ نہیں افیکٹ کرتی, شام والی دھوپ لیں. اچھا وائٹامن اے جو ہے ہماری باڈی میں جب کیروٹینوئڈز جاتے ہیں تو باڈی کی جتنی وائٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے وہ وائٹامن اے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور وائٹامن اے کیسے کنورٹ ہوتی ہے؟ جب ہماری باڈی میں زنک کے لیولز اچھے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹمز ہیں. تو اگر ہم وائٹامن اے بنانے کے لیے اگر ہم گاجر کا جوس کا ایک گلاس روز پیئیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے باڈی کے لیول وائٹامن اے کے ٹھاٹے مار رہے ہوں گے کہ نہیں مار رہے ہوں گے؟ بالکل. ایک گلاس میں تقریباً آپ کو یعنی کہ تھاؤزنڈز آف انٹرنیشنل یونٹس مل جاتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کسی کو گاجر کا جوس نہیں مل رہا تو اس کو باقی پھلوں کا, ہر پھل میں لٹرلی ہر پھل میں کیروٹینوئڈز موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے اللہ نے ان سب چیزوں کو انسانوں کے لیے وہاں موجود رکھا ہوا ہے, مگر بدقسمتی سے لوگوں کو پڑھایا نہیں جاتا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں جانے سے پہلے, دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے, کوئی 6% ریسرچ ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, کوئی 8% ریسرچ ہے ہم سپیس پہ پہنچ گئے ہیں, کوئی 50% کی قریب جو ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے وہ لانجیوٹی پہ ہو رہی ہے. لانجیوٹی کا مراد یہ ہے کہ ہیومن بائیو کیمسٹری کو کیسے ٹھیک رکھا جائے. یہ جو اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز ہیں پلانٹس میں, ان کو کیسے استعمال کیا جائے جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور انسان کو ڈیزیز فری رکھا جائے. مگر بدقسمتی سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں, کیونکہ کسی کے پیسے نہیں بنتے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بات تو ٹائم تو ایسا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں اور ہمارے ناظرین سنتے چلے جائیں, لیکن وقت کی کمی بھی آڑے آ رہی ہے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں.